آج کا دن محترم ہے، پوری امت کے لیے محترم۔ یہ دن میرے اللہ کی آیات نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ دن اللہ کے اس اعلان کی تکمیل کا دن ہے کہ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ سورہ ال عمران۔ آج کے دن قطر کے شہر دوحہ میں طالبان اور امریکہ کے درمیان جو اتفاق نامہ دستخط ہوگا وہ ایک دستاویز نہیں بلکہ 1.5 ارب جیتی جاگتی ہستی بولتی اور عیش و عشرت میں گم امت مسلمہ کے لیے ایک ایسی دستاویز ہے جو روز حشر ان کے سامنے اتمام حجت کے طور پر پیش بھی کی جا سکتی ہے کہ دیکھو، اگر میں ان نہتے چند ہزار لوگوں کو پوری دنیا پر فتح دے سکتا تھا تو تمہیں بھی غالب کر سکتا تھا۔ کسی کو یاد ہے 7 اکتوبر 2001 رات 9 بجے کا وہ وقت جب امریکہ نے کابل پر حملہ کیا تھا؟ یہ حملہ امریکہ نے اکیلے نہیں کیا تھا بلکہ دنیا پر آباد ہر طاغوت اس کے ساتھ تھا۔ ابتدائی لشکر میں برطانیہ، جرمنی، فرانس، کینیڈا، آسٹریلیا، اسپین، اٹلی، یونان، بیلجیم، آسٹریا، البانیہ، ڈنمارک، بلغاریہ، آئرلینڈ، فن لینڈ، ناروے، نیوزی لینڈ، پولینڈ، پرتگال، سنگاپور، رومانیہ، سویڈن، یوکرائن، کروشیا، چیک ریپبلک، ایسٹونیا، آئس لینڈ، ہنگری، لٹویا، لیکسمبرگ، سلواکیہ، سلووینیا اور مقدونیہ جیسے ملک شانہ بشانہ تھے۔ پاکستان اور تاجکستان رسد و کمک فراہم کرتے ہوئے حق ہمسائیگی ادا کر رہے تھے اور ایران ان افغانیوں کے شانہ بشانہ تھا جو شمالی اتحاد کی صورت ان طاغوتی طاقتوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ طاغوت کا یہ قافلہ بڑھ رہا تھا، کابل ان کی زد میں تھا، پھر وہ ایک دن اس میں داخل بھی ہو گئے۔ ان کی بظاہر فتح کو دیکھ کر ترکی، آذربائیجان اور متحدہ عرب امارات جیسے مسلمان ملک بھی لشکر طاغوت کا حصہ بنتے چلے گئے۔ یہ دن ہر مسلمان کے لیے آزمائش کے دن تھے، فیصلے کے دن تھے۔ مراکش کے ساحلوں سے لے کر برونائی کے محلات تک پوری مسلم امہ اپنے بچوں کے ساتھ پرآسائش رہائش گاہوں اور محفوظ مسکنوں میں بیٹھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ ان سب کے نزدیک افغانستان میں یہ چند سرپھرے مسلمان اب اپنے انجام کو پہنچنے والے تھے۔ ان 57 اسلامی ملکوں کے حکمران، وزراء، تبصرہ نگار، تجزیہ کار صرف ایک ہی راگ الاپ رہے تھے کہ ایک شخص ملا محمد عمر کی ہٹ دھرمی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مشکلات کا شکار کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو اس وقت اپنے اپنے ملکوں میں چین اور آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان عظیم انسانوں کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے تھے جو صرف چند ہزار تھے، مگر انہوں نے توکل کا راز پا لیا تھا اور انہیں صرف اللہ کی نصرت اور مدد پر ایمان و یقین تھا۔ آج ان چند ہزار کی فتح کا دن ہے۔ اس لمحے اس پوری امت کے خوف سے جنم لینے والی سرد مہری کے مقابلے میں ایک توانا آواز گونج رہی تھی، وہ آواز جو آج فتح یاب ہوئی ہے، ملا محمد عمر کی آواز۔ 7 اکتوبر 2001 کے حملے سے ذرا پہلے ان کی 2 تقاریر ہیں جو امت کی جدید تاریخ میں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے ایمان کی یاد دلاتی ہیں۔ جب امریکہ کے منہ زور مذاکرات کاروں سے مذاکرات ناکام ہوئے تو ملا عمر نے امارات اسلامی کے ان چند ہزار سرفروشوں سے خطاب کیا۔ تقریر تو مجاہدین کے روبرو تھی لیکن مخاطب عالمی طاغوت اور ان کے ساتھی تھے۔ ملت اسلامیہ کے اس مرد مجاہد نے کہا، امریکہ اور اس کے چند مزدور افغانیوں، تمہاری طالبان مجاہدین کے بارے میں بڑی گھٹیا سوچ ہے۔ طالبان کی حکومت ظاہر شاہ کی حکومت کی طرح نہیں ہے جس کا بادشاہ خود روم بھاگ گیا تھا اور اس کی فوج نے اپنے آپ کو دوسری حکومت کے حوالے کر دیا تھا۔ اگر ہم سے تمام سرکاری ادارے اور شہر چلے جائیں اور امریکہ اور ان کے دوست ان پر قبضہ بھی کر لیں تو یہ مجاہدین پہاڑوں اور جنگلوں میں چلے جائیں گے، پھر تم لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ اے افغانی امریکیوں، اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈالو، تمہارے اعمال کا نتیجہ بہت سخت ہوگا۔ یہاں قابض ہونے کے خواب دیکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اے افغانیوں، بہت لمبے عرصے بعد یہاں امن آیا ہے، ایک اسلامی نظام قائم ہوا ہے، افغانیوں کو خوشی اور سکون نصیب ہوا ہے۔ اس امن کو بد امنی میں تبدیل مت کرو، اس اسلامی نظام کو کفر سے نہ بدلو۔ افغانیوں، اگر تمہیں اسلامی قوانین کی پرواہ نہیں تو پھر اسلام بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ تم امریکیوں کا ساتھ دیتے ہوئے جان دو گے، تم مردار کہلاؤ گے۔ اے امریکیوں، تم آ جاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں تم کس طرح آتے ہو، اور جب تم آ جاؤ گے تو اپنا انجام بھی دیکھو گے۔ اس تقریر کے بعد چند دن کی خاموشی رہی، ایک ایسا سکوت جو کسی بڑے طوفان کی آمد سے چند دن پہلے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جارج بش کا اعلان جنگ ہے اور پھر کابل پر حملہ ہے۔ جس وقت امریکہ کے میزائل داغے جا رہے تھے
तो अपनी दूसरी तकरीर में मुल्ला मोहम्मद उमर का एक फिक्रा आज तारीख की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका है। मैं मुसलमानों के लिए अपनी जिंदगी में ऐसी कोई चीज छोड़कर नहीं जाऊंगा जो मुसलमानों के लिए शर्मिंदगी का बायस हो। ये फिक्रा मुसलमान उम्मत की 1400 साला तारीख के उन चंद अजीम जुमलों में से एक है जिस पर ये उम्मत रहती दुनिया तक फख्र कर सकती है, और आज का ये दिन इस जुमले की सरबुलंदी का दिन है। ऐन उस हमले से जरा पहले मुल्ला उमर ने अपने हेडक्वार्टर्स में साथियों से खिताब किया था। ये उनका आज़ाद अफगानिस्तान में आखिरी खिताब था। इस रोशन फिक्रे के अलावा ये खिताब भी एक मोमिन की मैदान जिहाद में आमद की शानदार तस्वीर पेश करता है। फरमाया, आपको मालूम होना चाहिए कि इस बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता सिर्फ ये है कि अपने अजीम रब पर तवक्कुल और सब्र इस्तिकामत से काम लिया जाए। बेगैरती का मुजाहरा करने से हम अमरीकी मिसाइलों से नहीं बच सकते। अगर कोई ईमान की हालत में मरता है तो उससे बड़ी बादशाही और कोई नहीं हो सकती। ए मुसलमानों, अगर तुमने कुर्बानी ना दी और अपने दीन के लिए गैरत ना दिखाई तो तुम्हारा हश्र भी उन कौमों की तरह होगा जिनको अल्लाह ने सब कुछ होते हुए भी जलील कर दिया। उनका ईमान और इज्जत उनसे छीन ली गई। आज ये आग अगर हमारे यहाँ लगी हुई है तो कल तुम्हारे घर में भी लग सकती है। मैं जरा भी उन लोगों से नहीं डरता हूँ, ना मुझे उनका खौफ है। मैं दीन इस्लाम के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं उन बेदीन लोगों से मुआहदा कर लूँ तो मेरी हुकूमत, इज्जत और दुनियावी मालो दौलत सब कुछ बरकरार रहेगा जैसे दूसरे मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों का है। अगर तुमने फिरौन की बात मान ली तो समझ लो तुमने मुसलमानों का जनाजा निकाल दिया। तमाम दुनिया के मुसलमानों को हमारा पैगाम है कि वो अफगानिस्तान के मुसलमानों की मदद करें और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहें। इसके बाद मुल्ला उमर ने सूरह अल-अनफाल की ये आयत पढ़ी, अल्लाह नापाक लोगों को पाक लोगों से अलग कर देगा और एक नापाक को दूसरे नापाक पर रखकर एक ढेर बना देगा और उस ढेर को जहन्नम में डाल देगा। और फिर दुनिया भर के मुसलमानों से मुखातब होकर कहा, आपका ईमान आपको क्या कहता है? आराम से बैठकर नजारा करो या कुफार के साथ मिल जाओ या फिर मुजाहिदीन का साथ दो। ए मुसलमानों, अल्लाह ने आज ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि वो खबीस, नापाक और तैयब पाक को अलहदा अलहदा करना चाहता है। और आज तैयब लोगों के साथ अल्लाह के वादे के इजहार का दिन है। ये सिर्फ अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदे का दिन नहीं है, बल्कि अल्लाह के उस ऐलान का दिन भी है कि तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। यकीनन मेरे रब का वादा सिर्फ मोमिनीन के साथ है।